إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. نہ شاعر ہوں میں لفظوں کا نہ شاعر ہوں میں لفظوں کا نہ شہنشاہ ہوں خطابت کا، بس ہمت خدا دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں. حضرات، آپ احباب بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ جناب فضیلت شیخ المشائخ حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق صادق حفظہ اللہ تعالی دعوت برکاتہ عالیہ، ان کے افکار و نظریات آپ سنتے رہتے ہیں، تو میں ان کا ایک شاگرد ہونے کے ناطے ان کی درخواست والوں کے کہنے پر آپ کے یہاں حاضر ہوتا ہوں. تو یہ ایک حکم ہے، ورنہ سچی بات ہے کہ جہاں شیخ صاحب بیان کرتے ہیں وہاں پہ بیان کرنا میرے جیسے طالب علم کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ احسان عظیم کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی سمجھ اور اپنے دین کے ساتھ ایک لگاؤ عطا کیا ہے. اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. درود و سلام سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و اطہر پر. حضرات، سب سے پہلے دعا کرتے ہیں ان احباب کے لیے آج ملک کے طول و عرض میں جن احباب کو سیلاب نے اپنی زد میں لے لیا ہے. اللہ رب العزت سے درد دل سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت تمام جمی مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ رب العزت جہاں جہاں کوئی مسلمان پھنسا ہوا ہے، مصیبت کا شکار ہے اور مصیبت سے دو چار ہے، اللہ رب العزت سب کی مدد فرما کر کے رہائی عطا فرمائے.
اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ ان کی مدد فرما دیں۔ اللہ رب العزت ان کے گھر بار عزت مال جان آبروں کی اللہ رب العزت کی حفاظت فرما دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ پاک ہستیاں تھیں جو محبوب علیہ السلام کے ایک ایک قول اور فعل اور عمل، آپ علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے ضامن اور ان کی زندگیاں محبوب کی زندگی کو دیکھتے ہوئے گزر گئی، اور ہمیشہ ان کی تڑپ اور تمنا یہ رہی کہ کوئی ایک لمحہ، ایک زندگی کا منٹ اور سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے جہاں پہ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ ہو۔ انہوں نے پھر جان بھی پیش کر دی، مال بھی پیش کیا، اور دین اسلام کو وقت بھی دیا۔ آج کے دن یہ شریعت، میں یہاں تک کہوں گا کہ آپ اگر مسجد میں بیٹھے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ محنت، یہ کوشش، یہ توجہ اور دین اسلام کے لیے بے مثال قربانیاں، آج ہم بڑے آرام اور سکون کے ساتھ دین کے ایک ایک مسئلے کو سمجھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں اور عمل بھی کر سکتے ہیں۔ محبوب نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا، کیا میں نے اللہ رب العزت کا ایک ایک پیغام جو جبرائیل امین لے کر کے آئے تھے اور اللہ رب العزت نے اس کو میرے قلب اطہر پر اتارا تھا، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ جواب آیا کہ محبوب، آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ آپ نے صحابہ کے سامنے وہ اپنی 23 سالہ زندگی کا خلاصہ 2 الفاظ میں بیان کیا۔ یہ 2 الفاظ بڑے قیمتی، جامع اور معنی الفاظ ہیں۔ فرمایا ہم بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ ان 2 الفاظ میں پیچھے ایک لازوال قربانیوں کا سلسلہ ہے۔ محبوب کی 10 سالہ زندگی جو ہمیشہ مصائب و آلام، دکھ تکالیف اور اپنے صحابہ کو کٹتے ہوئے دیکھا، اور کہیں پہ صحابہ کو تپتے ہوئے صحراؤں میں لیٹتے ہوئے دیکھا، اور کہیں پہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ٹکڑے ہوتے ہوئے محبوب نے دیکھے، اور پھر 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی محبوب کی۔ یہ 10 سال ہمیشہ محبوب کے گھوڑوں کی ٹانپوں پر گزرے۔ کہیں پہ بدر کا معرکہ ہے، احد ہے، خندق اور تبوک کے معرکے، اور کہیں پہ خیبر اور فتح مکہ کے معرکے محبوب نے ہمیشہ کے لیے یہ 10 سال گھوڑوں کی ٹانپوں پر گزارے، اور گزار کر کے کہا کہ حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ محبوب کے صحابہ نے ایک یک زبان ہو کر کے یہ اعلان کیا، محبوب پہنچا دیا۔
فرمایا کام یہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے پر مشرق اور مغرب ہو، شمال اور جنوب اور زمین کے طول و عرض پر میرا پیغام لے کر کے پہنچا دوں۔ صحابہ کون سے؟ حضرات کے محبوب علیہ السلام کے لیے صحابہ کی ایک گواہی تھی جو صحابہ نے محبوب کے لیے دی۔ یاد رکھیے، جب گواہ معتبر نہیں ہوتا گواہی کو نہیں مانا جاتا۔ جب گواہ معتبر نہیں ہے تو گواہی کو مانا نہیں جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ اس دنیا کے سب سے معتبر لوگ تھے جنہوں نے محبوب کے بارے میں گواہی دی کہ آپ نے نہ صرف پہنچا دیا ہے بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کا یہ پیغام لے کر کے پھر صحابہ اٹھے تو اللہ رب العزت نے پھر اسی بات کو قرآن مجید میں بیان کر دیا، فَإِذْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ زندگی میں کسی چیز کو بنانا ہو پیمانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک کمپنی جب ایک سیمپل کو تیار کرنا چاہیے، ایک مٹیریل کو تیار کرنا چاہتی ہے، ایک پروڈکٹ تیار کرنا چاہتی ہے، وہ سب سے پہلے آپ اپنا ایک سیمپل اس کاریگر کو پیش کرتے ہیں کہ یہ سیمپل ہے، اس کے بارے میں اس کے مطابق انہیں تیار کرنا ہے۔ اگر تیار کر گیا تو پھر یہ قابل قبول ہے، ورنہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ایک تھوڑی سی مسٹیک، اس کاریگر اور انجینئر کی تھوڑی سی مسٹیک کمپنی کی تباہی کا اور بربادی کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور کمپنی کا نام بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے، ایمان کا معیار جو پیمانہ ہے اللہ رب العزت نے صحابہ کو مقرر کیا ہے۔ اگر ایسا ایمان لاؤ گے تو پھر جا کر کے ایمان قابل قبول ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ ایمان قابل قبول نہیں۔ تو صحابہ نے محبوب پر جس طرح ایمان لایا اور جس طرح محبوب کی تصدیق کی اور جس طرح محبوب کے ساتھ انہوں نے تقاریب، مسائل و علام اور ایک لمحہ گزارا، اگر اسی طرح کا ایمان ہوتا تو ایمان قابل قبول ہے، ورنہ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر وہ اس بات سے پھر گئے تو اللہ رب العزت کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ حضرات، ایمان کس طرح کا؟ ایمان کس طرح کا ایمان؟ محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس کا مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ محبوب علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ نے معراج پر جو کچھ دیکھا گھر آ کر کے بیان کر دیا۔ گھر والوں نے کہا محبوب یہ بات ماننے والے نہیں، آپ نے یہاں پہ بیان کیا ہے، اس کو باہر جا کے بیان نہیں کرنا۔ محبوب نے کہا نہیں، میں بیان کروں گا۔ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے، ابو جہل آیا، آ کر کے کہنے لگا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی نئی سوچ رہا ہے، کسی نئی چیز کے بارے میں تجویز لگا رہا ہے۔ محبوب نے کہا ہاں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ کہا واقعہ کیا ہے؟ کہا میں بیت الحرام سے مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر، وہاں سے سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر دوسرے آسمان پر وہاں پر
نبی سے ملاقات ہوئی تو تیسرے اور چوتھے اور پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تلک سدرۃ المنتہا پھر جنت اور جہنم کے نظارے یہ سب مجھ میں ایک رات میں دیکھ کر کیا گیا. اس نے تالی بجائی اور لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ آج ایک نیا شوشہ اڑ گیا, ایک نیا پیغام جس نبی کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے آج ایک نئی بات سنا رہا ہے. بلایا لوگوں کو, سنایا واقعہ, لوگ ہنسنے لگے, ہنستے ہوئے کہنے لگے یہ بڑا نکتہ ہے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے, چلو صدیق اکبر کو تلاش کریں. بڑے کام پڑتا ہے اس کے ایک ایک بات پر میں مٹنے کے لیے تیار اور تصدیق کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. آؤ جا کر کے بیان کریں اس واقعہ کو. ابو جہل آئے, آ کر کے کہنے لگا صدیق اکبر آج ایک نئی بات اور سناؤ. کہا سناؤ, بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے ایک شخص مسجد حرام سے اٹھا, بیت المقدس میں گیا, انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی, پہلے آسمان پر گیا, سیدنا آدم علیہ السلام پر ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان پر فرشتوں سے ملاقات, نبی سے ملاقات, دوسرے آسمان کی سیر بھی کی, تیسرے آسمان پر نبی سے ملاقات سیدنا ہارون علیہ السلام, اور چوتھے آسمان پر ملاقات, اور پانچویں اور چھٹے آسمان پر ملاقاتیں اور فرشتوں سے بات چیت, ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات, بیت المعمور کو دیکھا, سدرۃ المنتہا کے نظارے, اور پھر جنت میں جو ہو رہا تھا جنت کے نظاروں کو دیکھا, محنات کو دیکھا, اور جنت کی طرح طرح کی نعمتوں کو وہ شخص بیان کر رہا ہے, اور جہنم کو دیکھا, جہنم میں لوگوں کو تکتے ہوئے عورتوں کو دیکھا, ان کے یہ باتیں چیری جا رہی تھی, ان کو دیکھا, جہنم کے طرح طرح کی علاموں کو دیکھ کر کے وہ شخص اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہوا. 50 نمازوں کا ایک مجموعہ وہ گھٹتے گھٹتے پائیں تلک رہ گیا. ایک شخص ساری رات میں کئی چکر لگا کر کے 50 نمازوں کو 5 کروا کر کے دنیا میں تشریف لا کر کے صبح فجر کے وقت اپنے گھر میں آرام کرتا ہے. کیا یہ شخص سچا ہو سکتا ہے؟ آپ بڑے پتے کی بتائی اور بہت کچھ ہے. آدمی غور کرے تو اتنی بڑی باتیں کہ ایک شخص کیسے ساری رات میں, رات بھی پوری نہیں, رات کا کچھ حصہ یہ اپنے گھر سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد, جنت اور جہنم کے نظاروں کو دیکھنے کے بعد زمین پر تشریف لایا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ کہنے والا کون؟ کہا وہی ہے جس کے بارے میں تو سب سے زیادہ آگے اور ہر قدم میں اس کا ہر قدم کے ساتھ قدم ملانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے, اور ہر بات کی تصدیق کرنے کے لیے تو اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کرتا ہے, بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے, تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا. ایک لمحہ جب اس نے بات اپنی زبان سے نکالی تو فوری کہتا ہے صدقتا, تم نے سچ کہا ہے جو اسی نے کہا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانے لگے لوگوں سن لو, یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک شخص بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس سے لے کر اور پھر پہلے آسمان تک ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد, جنت اور جہنم کے نظاروں کو دیکھنے کے بعد اور پھر زمین پر تشریف بھی لائے, یہ ہو نہیں سکتا ہے. لیکن اس کے بعد ساتھ یہ بات بھی سن لو, اگر یہ بات میرے محبوب نے تشریف فرمائی, میرے محبوب نے فرمائی ہے تو سن لو. میرے محبوب بیت الحرام سے چلے, بیت المقدس پہنچے, پہلے آسمان پر پہنچے, دوسرے آسمان پر نبی سے ملاقات کی, تیسرے آسمان پر نبی سے ملاقات کی, بات چیت ہوئی, فرشتوں سے ملاقاتیں, جنت اور جہنم کے نظارے میرے محبوب نے دیکھا بھی ہے. میں صدیق یہاں پر بیٹھے ہوا ایمان لاتا ہوں, اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان تھا.
لائیے آج میرے سامنے محبوب کی ایک حدیث نہیں لاکھوں میں حدیثیں میری طرف سے گزر جائیں اور لیکن میں صرف اسی کو مانتا ہوں جو میرے مفاد کی ہے. میرا ایمان پیارے صحابہ کے ایمان پر پورا اترتا ہے. کیا میں صحابہ کے ایمان کے ساتھ ہونے کا دعوے دار اور میں کہتا ہوں کہ میرا ایمان وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایمان تھا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہی اور کہا دنیا کے مفروض سے غلط ہو جائیں, سائنس غلط ہو جائے, دنیا کا ہر شخص جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن محبوب نے جو بات ارشاد فرما دی ہے وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. لیکن آج میرا یہاں پہ کس حد تک ایمان ہے. ایک حدیث آتی ہے محبوب کی میرے سامنے, ہزار دلیلیں ہزار کوششیں میں کرتا ہوں کہیں سے بات بچا کر کے اپنے دعوت کو سمیٹ کر کے گزر جاؤں, کہیں مجھے اس حدیث پر عمل کرنا نہ پڑ جائے اور شک اور تردد میں پڑ جاتا ہوں. مثال عرض کروں گا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جس آدمی نے عصر کی نماز چھوڑ دی, مثال کے طور عصر کی نماز چھوڑ دی, اٹھیا اہلہ و مالہ, فرمایا کہ اس کا مال بھی تباہ و برباد ہو گیا, اس کے اہل و عیال بھی تباہ و برباد ہو گیا. یہ کتنی بڑی محبوب کی زبان سے ایک وعید ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑی ہے. اب میرے دل میں تردد شک کرتا ہے کہ یار کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے میرا مال بھی گیا, اولاد بھی گئی, سب کچھ گیا. تردد کا شکار یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے جیسا صدیق اکبر نے کہا, یاروں نے میرے محبوب نے کہا مال تباہ و برباد ہو گیا اور اس کے اہل و عیال بھی تباہ و برباد ہو گئے. یہ ایمان ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سکھلایا ہے. لوگوں اس طرح کا ایمان محبوب کی ایک ایک بات پر اس طرح کا ایمان ہوگا تو تب جا کر کے ایمان قابل قبول ہے, ورنہ ایمان قابل قبول نہیں. ہم تو تردد کا شکار ہیں اور ہمارے دل میں کئی باتیں جنم دے دیتی ایک حدیث کے آنے کی وجہ سے, اور ہم ہر بات کو یہ سمجھ کر کے اور یہ سوچ کر کے چھوڑ دیتے کہ یہ سنت ہے, کون سا بڑا فرق پڑنے والا ہے, اس سے کون سی آفت آنے والی ہے. لیکن جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ایمان کو معیار ایمان بنایا گیا ہے ایک ایک بات محبوب کی میزبان مانی بھی ہے, تصدیق بھی کی ہے اور عمل بھی کر کے نکل آیا ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس صحابی کو ذو شہادتین بھی کہا جاتا ہے, دو شہادتوں والا. محبوب نے ایک آدمی کے ساتھ ایک گھوڑے کا سودا کیا. حضور علیہ السلام نے گھوڑے کا سودا کیا اور پیسے کچھ دیر بعد دینے کا اس کو کہا. یہ ابھی سودا طے ہوا ہے اور اس آدمی کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں, آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہمیں زیادہ قیمت میں دے سکتا ہے. یہ شخص کہنے لگا کہ دے سکتا ہوں. حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرا تیرا سودا طے ہو گیا, میں نے ابھی گھوڑا تیرے سے خریدا ہے. کہنے لگا نہیں, میں نے گھوڑا تجھ کو بیچا ہی نہیں, گواہ پیش کرو. حضور علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے گھوڑا تجھ سے خریدا ہے, گواہ کوئی نہیں. میرے اور تیرے درمیان معاملہ ہے, معاملہ کوئی دوسرا شخص تو یہاں پہ سننے والا ہی نہیں تھا. یہ شخص کہنے لگا گواہ پیش کر دو ورنہ گھوڑا میں تمہیں نہیں دوں گا. یہ انکار کر رہا ہے, محبوب علیہ السلام اصرار کر رہے ہیں. اس کی بات پر لوگ اکٹھے ہو گئے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور ہوتا ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب جھگڑا سنا ہے وہ گواہی کو مانگ رہا ہے, محبوب فرما رہے ہیں میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے. تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سے بلند کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محبوب علیہ السلام نے یہ گھوڑا خریدا بھی ہے, آپ علیہ السلام کے ساتھ میرا سودا بھی طے ہوا ہے. وہ مجبور ہو گیا جب گواہی مل گئی تو حضور علیہ السلام نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وجہ کیا تھی.
کہ تو نے اتنی بڑی بات اور اتنی بڑی گواہی دے دی، تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی ہے وہ میرے اور تیرے دل کو کھٹکھٹانے والی ہے۔ کہا محمود آپ نے کہا مجھ پہ وحی اترتی ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے کہا اترتی ہے۔ آپ نے کہا مجھ پہ قرآن اترتا ہے، ہم نے کہا اترتا ہے۔ آپ نے کہا جبرائیل امین میرے پاس تشریف لاتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے کہا لاتے ہیں۔ آپ نے کہا میں معراج پہ گیا ہوں، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے کہا کہ آپ نے کہا میں نے جنت کو دیکھا، ہم نے کہا دیکھا۔ آپ نے کہا میں نے جنت کو دیکھا، ہم نے کہا دیکھا ہے۔ آپ نے جو آپ نے کہا قبر آئے، قبر میں جانا ہے، عذاب ہوں گے، قبر جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ہم نے مانا آپ کی بات کو۔ آپ نے کہا جہنم میں عذاب ہوں گے، ہم نے مانا آپ کی بات کو۔ آپ نے کہا جنت کے نظارے ہیں، مومنوں کو طرح طرح کی نعمتیں ملے گی، محمود ہم نے نہیں دیکھا، مانا سبھی باتوں کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں نے ایک گھوڑے کو خریدا ہے، حذیفہ کہے نہیں خریدا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی باتیں آپ سے سنے بغیر، آپ کے دیکھے بغیر، دیکھا بھی نہیں ہے، اور آپ کے دیکھے بغیر اتنی باتیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے۔ بڑا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھوڑا آپ خریدیں اور کہیں کہ آپ نے گھوڑا نہیں؟ حضرات آج اپنے ایمان کو چیک کیجیے، میرا ایمان کس تردد کا شکار ہے؟ محبوب کی بات آتی ہے اور پیار بڑا ہے اور میں فدا ہونے کو تیار ہوں جب تذکرہ سنتا ہوں، اور اسی وقت میں کہتا ہوں کہ میری جان نکل جائے محبوب کے قدموں میں، لیکن جب حدیث آئے محبوب کی تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کون سا ایمان ہے اور یہ کون سا معیار ہے ایمان کا جو ہم نے اپنایا ہوا ہے؟ صحابہ کا ایمان تو ایسا نہیں۔ صحابہ نے ایک لمحہ، ایک منٹ اور سیکنڈ محبوب کے پاس گزارا بھی ہے، تصدیق بھی کی ہے اور مانا بھی ہے، اپنی زندگی کے پہ لاگو بھی کیا ہے۔ ان کا مرنا اور جینا محبوب کی زندگی تھی، آج میرا مرنا اور جینا کیا ہے اور میرا ایمان کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ سے آبی ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں شور مچتا ہے کہ ایک لوڈی کا قتل ہو گیا۔ لوگ مقدمہ لے کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے کہ لوڈی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا ہے، آپ ممبر میں تشریف فرمائیں۔ آپ نے اس لوگوں کے مجمع کو کہا کہ جس شخص نے اس لوڈی کا قتل کیا ہے میرا اس پہ حق ہے، وہ شخص کھڑا ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایمان کی معیار، کسوٹی اور ایمان کی مضبوطی کو چیک کرنا۔ یارو یہ وہ شخص ہے جس نے محبوب کے چہرے پر انور کو نہیں دیکھا ہے، جس نے محبوب کے ہاتھوں کو نہیں دیکھا، جس نے محبوب کی زبان سے نکلتے ہوئے الفاظوں کو سنا تک نہیں ہے، جس نے محبوب کی زلفوں کے نظارے نہیں کیے ہیں، جس نے میرے محبوب کو مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوا نہیں دیکھا ہے، جس نے محبوب کو جہاد کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، جس نے محبوب علیہ السلام کے وضو کرنے کے طریقے کو نہیں دیکھا، جس نے محبوب کے نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھا تک نہیں ہے، اس کے لیے رات بھی ویسی، اس کے لیے دن بھی ویسا۔ کہنے لگا محبوب میں نے قتل کیا۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے وجہ کیا تھی، انہوں نے اس لوڈی کو قتل کیوں کر دیا؟ کہا اللہ کے حبیب بات بڑی دکھ کی ہے، یہ لوڈی ہے، اس سے بڑی محبت تھی مجھ کو، پیار بڑا تھا، عقیدت الفت بڑی تھی، میں اس کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا، یہ میرے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اور اس کے بدل سے اللہ رب العزت نے مجھ کو دو ہیرو جیسے بیٹے بھی عطا فرمائے۔ تو محبوب نے پوچھا پھر وجہ کیا بنتی اس کو قتل کرنے کی؟ کہنے لگا اللہ کے حبیب کئی بار زندگی میں ایسا ہوا اس لوڈی نے آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، میں نے بار بار اس کو روکا ہے، بار بار اس کو روکا کہ میری جان، مال، عزت
اور آبرو سے بڑھ کر محبوب کی عزت اور آبرو ہے، میری ہر چیز سے بڑھ کر میرے پیغمبر کی چیز ہے، میرا ایمان بھی ہوگی، میری زندگی بھی ہوگی، میرے شب روز میں بھی، میرے لیل و نہار میں بھی، میری زندگی کا مقصد میرے محبوب کے لیے زندہ رہنا ہے۔ اگر کوئی گستاخی کرنے سے بات نہیں آتی ہے تو میں تیرا کسی ایک دن کام تمام کر دوں گا۔ محبوب آج پھر اس نے آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، میرا پیمانہ صبر تبریز ہو گیا۔ آج پھر جب اس نے آپ کی شان اقدس کے بارے میں زبان سے الفاظ نکالے ہیں اور میرا پیمانہ صبر تبریز ہوا، پیمانہ صبر جب لبریز ہوا، محبوب میں نے کتاب کو اٹھایا، اس کے پیٹ میں گھونپ دیا اور میں نے کہا جو میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام یہی ہے۔ آج دیکھیے میرے پاس آنکھیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، جسم بھی ہے، محبوب کی حدیث ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی سکتا ہوں، قرآن پڑھ بھی سکتا ہوں، لمحہ بہ لمحہ مسجد کی جانب چل کر کے آ بھی سکتا ہوں۔ کتنی محبت ہے یارو! یہ تو وہ شخص تھا جس کے پاس آنکھیں بھی نہیں تھی، محبوب کی ایک بھی چیز کو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکا ہے، لیکن معیار ایمان کی مضبوطی اس قدر ہے کہ ایک گستاخی بھی محبوب کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکا۔ ایک گستاخی آج میرے سامنے ہزار ہو گئی۔ آج اگر میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں تو عمل بھی کر کے دکھلا سکتا ہوں کہ عمل کی دنیا میں بھی میں سب سے پیچھے، اور ویسے اس سے پوچھ لو تو سب سے بڑا نعرہ میرا یہی ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اگر ہو نہ عشق مصطفیٰ تو یہ زندگی فضول ہے۔ یارو یہ سارا کچھ اپنی جگہ پر، لیکن محبوب سے محبت، عقیدت، الفت اور ایمان کی نشانی یہ ہے جب محبوب کی حدیث سامنے آ گئے آپ کی آنکھیں بھی جھک جانی چاہیے، سر بھی جھک جانا چاہیے اور کہنا چاہیے آمنت باللہ و رسولہ، میں رسول پر بھی ایمان لے آیا، اور اللہ رب العزت کی کتاب جو اس نے نازل محبوب علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل کرتی ہے اس پر بھی ایمان لے آیا۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حارث بن عامر بن نوفل، یہ ایک مکے کا مشرک تھا، یہ میدان بدر میں سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے قتل ہو گئے، اور سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے دھوکے کے ساتھ پکڑا۔ لمبا قصہ ہے، دھوکے کے ساتھ پکڑا اور مدینہ میں اور مکہ میں لے کر کے منڈی میں فروخت کر دیا۔ حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، اور دل میں سوچ اور تڑپ اور تمنا یہ ہے کہ آج ہم اس سے اپنے باپ کا گن گن کر کے بدلہ لیں گے اور طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کریں گے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں قید کر دیا گیا۔ یہ لوگ چاہے کافر تھے لیکن حرمت والے مہینوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ آج تو میں حرمت والے مہینوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہوں، چاہے وہ ذوالقعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، رجب ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، اور میں تو لگا ہوں اپنے ہی دل میں کون سی شب ہے، کون سی رات ہے جس وقت میں اپنی ہی منمانیوں میں زندگی بسر نہیں کرتا ہوں۔ گناہوں کے دل میں اس قدر دنس چکا ہوں، مجھے کسی دن کی اور کسی رات کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ کفار مکہ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت کی ہے، تو ہم ویسے تو ہم نے جرائم کرنے ہی کرنے، ویسے تو قتل ہونا ہی ہونا ہے ہماری جو حالت ہے، لیکن ہم حرمت والے مہینوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور سب سے زیادہ ہمیں شیطان پر لگاتا بھی حرمت والے مہینوں۔ اور پھر مسلمانوں کی حالت یہ کیوں نہ ہو کہ جس چیز کو میرے رب نے حرمت والا قرار دیا ہے اس کی آپ حدود کو پامال کر دیں، تو یہ تو عذاب الہی کو ایک دعوت دینے والی بات ہے۔ خیر، کفار مکہ کی حرمت والے مہینوں کی برباد کیا کرتے تھے اور کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں۔
سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالقعدہ کے مہینے میں قید کیا گیا. ذوالقعدہ آتا گزر لیے اور اس کے بعد ذوالحج گزرا اور محرم گزرا. سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا. حضرات سوچئے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، پورے 2.5 مہینے قید میں رہنے کے باوجود، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے باوجود ایمان متزلزل نہیں ہوا، ایمان نہیں ڈولا، ایمان اسی طرح سے جوش مار رہا ہے. سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں ہوتے ہوئے بھی یار محمود علیہ السلام کے اس صحابی کا ایمان دیکھیے، مضبوطی دیکھیے، جیل میں پڑے ہیں. اس اللہ والے کی نشانی دیکھیے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے رسول پہ اتنا ایمان اور یقین ہوتا ہے. کفار نے کھانا پینا بند کر دیا ہے، لیکن کافر کی بیٹی کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ ہمارا قیدی جو ہے قید میں پڑا ہوا مرا ہے کہ نہیں. اس نے قید میں دیکھا سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ پھل پڑے تھے جو مکہ میں اس وقت ملتے ہی نہیں تھے. یہ ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی چاشنی ہے جس شخص کو نصیب ہو جائے. سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2.5 مہینے کے بعد قید میں سے نکالا اور قتل کرنے کی جگہ پر لے جا رہی ہے. حرم میں قتل نہیں کرتے، حرم کا بھی ان لوگوں کو پاس تھا، لیکن افسوس ہم تو گالی گلوچ دیتے ہوئے بھی حرم کا پاس نہیں کرتے. یہ میرے مسلمان قوم کی عادت ہے اور محب وطن ہونے کے ناطے ہم یہ بھول گئے یہ کون سی جگہ ہے وہاں پہ گالی گلوچ مندا اور برا کہا گیا اور محبوب کے حرم کو تکلیف پہنچائی گئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بھی اس حرم میں الحاق کی کوشش کرے گا نصیب ہو من عذاب العلیم، ہم اس کو دردناک عذاب سکھائیں گے. حضرات ہم نے اس بات کو بھی معمولی جانا ہے، ہمارے ہاں آج اس کی بھی قدر نہیں ہے، لیکن یہ کفار مکہ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم سے باہر لے جا کر کے تنعیم کے مقام پر کے یہاں پہ جا کر کہا آج تجھ کو قتل کرنے لگے، زندگی کا آخری تیرا وقت ہے، ہم تجھ کو وعدہ دے رہے ہیں، باپ کے خدمت کا بدلہ ہم بھول جائیں گے، اپنے باپ کا بدلہ ہم معاف کر دیں گے. ایک بار زبان سے کہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن میں نے چھوڑ دے. ایک بار زبان سے محبوب کا دامن چھوڑ دے. سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ جب تک نکٹ مرو میں فوج اسرو کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل ایمان میں رہ نہیں سکتا ہے. سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے یہ ایک جان 1000 جانیں اس طرح کی ہو محبوب کے قدموں پر نچھاور کر دی جائے. تم کہہ رہے ہو کلمہ چھوڑ دو، محبوب کا دامن چھوڑ دو، 2.5 مہینے جیل میں رکھنے کے بعد میرے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکے. اب کیا رسولی کو دیکھ کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ تو بیٹھو. سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے مجھے تو سولی پہ چڑھا دینا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے. حضرات 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، سولی کی طرف پڑھ رہے ہیں اور اس پھندے کو گلے میں لٹکایا گیا. حضرات یہ صحابی وہ صحابی ہے کہ کفار مکہ نے پورے عرب میں اطراف اطراف میں قبائل میں یہ پیغام بھیجا ہے اور محمد عربی کا ایک غلام ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہے اور جس کسی نے بدلہ لینا ہو آج سے لو. اتنا مسلوبیت کے ساتھ شہید کیا جانے والا صحابی ہے. صحابی نے جب دیکھا کہ قبائل کے قبائل میرے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، صحابی نے شعر پڑھے لقد جمع الاحزاب حولی وعلقوا قبائلهم والسجن والكل مجمعی. اے اللہ انہوں نے ہر جمع ہونے والی جگہ سے لوگوں کو بلا لیا ہے، قبائل کو دعوت دی ہے میرے قتل کا تماشا دیکھنے دکھانے کے لیے. اور شعر پڑھتے پڑھتے سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لست بالی حین اقتل مسلما، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں، شہید ہو رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. بأي جنب قال للہ مصرعی، میں کس جانب گرتا ہوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اشعار کو پڑھتے ہوئے جان کف سے انسلی سے پرواز کر جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے درخواست کرتے ہیں اے اللہ
सैयदना खुबैब आज वबादा पूरा करके जा रहा है। सैयदना खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतने मज़लूमाना तरीके से शहीद कर दिया जाता है। हज़रात एक आदमी नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, छुरियों नेज़ों से, बंसियों से सैयदना खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म को नोचा जा रहा है और सैयदना खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़बान पे की तरह ना उजारी है, लस्मा वाली ही अक़्दर मुस्लिमन, मुझे कोई परवाह नहीं है जब मैं मुसलमान होने के नाते शहीद किया जा रहा हूँ। मैं ये जब कान लिल्लाहि मसराई, मैं किस जान कहता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अल्लाह के लिए जान दे रहा हूँ, माबूद के दीन पर जान दे रहा हूँ। हज़रात मेरा ईमान, सहाबा का ईमान, आज ये ईमान प्यारे ईमान में पूरा उतरता है। कहाँ से आवा बातें करने में इंसान है और अपने ईमान को बराबर पर जान करके सहाबा के ईमान पर कदम कर दिया, सहाबा के ईमान पर बुरा जानना ये बहुत आसान है। लाओ कोई ऐसा वाकया सैयदना खुबैब बिन अदी, कोई किताब लाओ जिससे सैयदना खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जुबान से एक जुमला भी ऐसा निकला हो, मैं महबूब के साथ बेवफाई करने लगा हूँ, जाओ पैगाम पहुँचा दो, पैगाम में पहुँचा महबूब, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। महबूब को अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया है, आज एक आपका परवाना तलीम के मुकाम पर आपकी मिल्लत पर जान दे दिया है, जान की बाती लगा दिया है और कह दिया है मेरे महबूब तरफ मेरा पैगाम पहुंचा देना। मैंने वफाओं के वो म्यार मुकर्रर कर दिए हैं, रहती दुनिया तक इससे ऐसा म्यार नहीं बना सकेगा। लाया कोई सहाबा के बाद, हज़रात जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बाद ऐसा ईमान और वैसी सीरत को ले जा सकता है, फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ईमान पर कदा क्यों, सहाबा के ईमान को टटोला क्यों जा रहा है और अपने आप को बड़ा मुसलमान कह करके उन हस्तियों को ईमान से खारिज किया जा रहा है जिन हस्तियों ने ईमान को बचा करके हमें पहुंचाया है। आज मैं ईमानदार हूँ सहाबा की वजह से, दीन पहुंचा है सहाबा की वजह से, आज मैं नमाज पढ़ता हूँ सहाबा की वजह से। आज पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी मुसलमान को फांसी दी जाती है, 2 रकअत नमाज पहले पढ़ता है, किसकी सुन्नत है? ये सैयदना खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत है, उन्होंने सबसे पहले ये जारी किया। हज़रात दीन तो सहाबा ने हम तक पहुँचाया है और हमें चाहिए कि जैसा ईमान अपने आप अपना ईमान भी सहाबा जैसा बनाने। हज़रात जिसका ईमान सहाबा जैसा हो जाता है, मन काना लिल्लाहि काना लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। सैयदना खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरा अक़दस को इन लोगों ने किबला की रुख से हटाना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा मुअल्लक़ कर दिया, जोर लगा रहे हैं किबला से हटाने के लिए। सैयदना खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चेहरा किबला की रुख रहा, कोई शख्स भी पावर और जोर के साथ उनके चेहरे को तब्दील न कर सका। लोगों ये अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो उसका हो जाता है फिर वो उसका हो जाता है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला कि उनकी लाश मुबारक वो तनईम में लटकी हुई है। आपने सहाबा को भेजा, सहाबा लेकर के आ रहे हैं। पीछे से कफ़ार को खबर हुई कि सहाबा लाश को लेकर के जा रहे हैं। पीछे से उन्होंने लड़ाई किया और पकड़ने के लिए सहाबा का पीछा किया। जब ऐन करीब पर पहुंचे सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नाश मुबारक को ज़मीन पे रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ज़मीन फटती है और नाश मुबारक ज़मीन के अंदर दाखिल हो जाती है। हज़रात ये कौन करता है, किसके लिए होता है? उसके लिए होता है जो ईमान में इस कदर मजबूत हो और अपने अखलास में इस कदर मजबूत हो कि उसका ईमान और उसकी तस्दीक खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत भी करते। फाइद आमनु बिमिस्लि मा आमनतु बिही फक़द इहतदौ।